بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے دو نوجوان صحابی حضرت رافع رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن جندب رضی اللہ عنہ کا آپس میں مقابلہ بیان کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے۔ کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور نوعمروں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیے، جن میں حضرات درج ذیل ہیں: عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ، عمر بن حزم رضی اللہ عنہ، اسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ، عرابہ بن اوس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ، رافع بن خطیج رضی اللہ عنہ کہ ان کی عمریں تقریباً 13-14 برس کی تھیں۔ جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خطیج رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے، اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد لمبا معلوم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اپنے ستیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رافع سے قوی ہوں، اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اسے بچھاڑ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو واقعی بچھاڑ لیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوششیں کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی۔ اس سلسلے میں رات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ذکوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا: ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت کیا، عرض کیا: ابو صبح کباب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا: ابن عبدالقیس کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ۔ تو ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا۔ رات بھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت فرماتے رہے۔ یہ شوق اور ولولے تھے ان حضرات کے کہ بچہ ہو یا بڑا، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینا مستقل مقصود تھا۔ اس وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ رافع ابن خطیج رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی۔ پھر احد میں پیش کیا، جس کا قصہ ابھی گزرا۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا، مگر بال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا، جس نے زخم کی صورت اختیار کی، اور آخر زمانے میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بنا۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہمارے پیج کو فالو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔